کیا آپ کو پتہ ہے کس چیز کی سزا دنیا و آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ اور گناہ سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سورہ یونس کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب خدا انہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ زمین میں ناحق سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہاری سرکشی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے لو، پھر تمہیں پلٹ کر ہمارے یہاں آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق خبر دیں گے اور تمہارے ظلم و ستم کا تمہیں بدلہ دیں گے۔ اب آئیے اس آیت کے ادبی نقطے پر توجہ دیتے ہیں۔ لفظ باغی کا معنی طلب کرنا ہوتا ہے، اور ظالم چونکہ ہمیشہ دوسروں کے حق کا طلبگار ہوتا ہے اسی لیے اسے باغی کہتے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ اس آیت کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1، انسان ناشکرا، بے وفا اور عہد شکن ہے۔ فلما انجاہم یبغون، سابقہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان طوفان میں گھرا ہوتا ہے تو وعدہ کرتا ہے کہ اگر خدا نے اسے نجات دی تو وہ شکر کرے گا، لیکن نجات پانے کے بعد وہ ناشکری کرتا ہے۔ 2، جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ تمام انسان ایک ہی اصل رکھتے ہیں۔ بغیکم علی انفسکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں خداوند کریم فرماتا ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں۔ 3، ظلم و ستم کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ 4، دنیا میں ظالموں کی کامیابی چند روزہ اور محدود ہے، جو کہ آخرت کی سزا کے مقابل ناچیز ہے۔ 5، ہر ظلم اور ناانصافی کی جڑ انسان کی دنیا طلبی ہے۔ 6، گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یاد آخرت ایک اہم عامل ہے۔ 7، اللہ تعالیٰ انسان کے سارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان بھی اپنے اعمال سے آگاہ ہو جائے گا۔ یہ تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے انسان اور جانور کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب وہ ان کے فائدے اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکایک رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا کاٹ کر صاف کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح سے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے ابھی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا. اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سابقہ آیت میں دنیا کو متاع کم شمار کیا گیا ہے اور اس آیت میں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو خوبصورت مثال کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور ان کے عالمی انقلاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب پوری زمین زرق و برق اور مادیات میں غرق ہوگی تو حضرت ظہور فرمائیں گے اور مکتبی انقلاب برپا کریں گے. اس کی وجہ سے پورے حالات ہی بدل جائیں گے. تفسیر نور الثقلین. اچھی مثال وہ ہوتی ہے جو فطرت کے عین مطابق ہو اور زمین و زمان اسے خراب نہ کر سکیں. نکات اور ترجمے کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. ایک، تبلیغ و تربیت کے لیے مثال بہترین کردار ادا کرتی ہے. دو، فطرت کی فیاضی سے انسان و حیوان دونوں مستفید ہوتے ہیں جبکہ انسان کی قدر و قیمت کا انحصار مادیات کی بجائے معنویات سے جڑا ہے. تین، سبزے کا انسانی و حیوانی ضروریات سے تناسب لطف خدا ہے. چار، سبزہ زمین کی زینت ہے اور ایمان انسان کی زینت ہے. سورہ حجرات میں ارشاد خداوندی ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. سورہ حجرات آیت نمبر 7. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے. 5. دنیا اپنی رنگینیوں سے انسان کو فریب دیتی ہے اور اس کو وہم و گمان کی وادی میں ڈھکیل دیتی ہے. 6. خدا سبزے کو پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ اسے خشک بھی فرماتا ہے. 7. دنیا اور اس کے دل فریب نظارے ہر وقت حوادث کی زد میں ہیں. 8. انسان کی دنیاوی زندگی پھولوں اور سبزے کی طرح جلد ختم ہونے والی ہے. 9. بعض اوقات خدا کا قہر اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ نام و نشان تک بھی مٹا دیتا ہے. 10. قرآنی تمثیلات زمین فکر کو ہموار کرتی ہیں لہذا انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. 11. دنیا کے دل فریب نظاروں پر فریفتہ ہونا کوتاہ فکری کی علامت ہے اور دنیا کے حسن و جمال سے متاثر نہ ہونا فکر و تدبر کی نشانی ہے. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.